کوئی شخص جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ادویات کو چھوڑ کے صرف اپنا لائف سٹائل چینج کر کے بھی شوگر کو کنٹرول رکھ سکتا ہے یا پھر یہ دونوں چیزیں پیرلل چلانا ضروری ہیں؟ دیکھیں یہ میں نیوروپیتھی کا جس میں پاؤں میں جلن ہوتی ہے، سن رہنا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤں پین کرتے ہیں، رات کو بے چینی ہوتی ہے، انسان سو نہیں سکتا، سوتا ہے تو پاؤں میں اتنی سخت بے چینی اس طرح کی جلن ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں تو پاؤں کاٹ دوں یا میرے اوپر کھڑا ہو جائے پورا وزن ڈال کے تب کہیں جا کے مجھے سکون آتا ہے۔ اس میں کبھی کبھی لو شوگر ہو جائے، کھانا نہیں کھایا ہوا، تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شوگر کنٹرول میں ہے، تو اس سٹیج پہ وہ آم کھا سکتا ہے، میٹھے پھل بھی کھا سکتا ہے، کیلا بھی کھا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ، اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت زبردست ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح ہم نے کوشش کی کہ آپ کے لیے کوئی ایسی گفتگو، ایسے گیسٹ کو اپنے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کریں جو کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ویلیو ضرور ایڈ کرے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب ہیں اور بہت کامن ایشو ہیلتھ کا ڈائبٹیز، شوگر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ جب کوئی بھی پروفیشن میں کوئی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے وقت نکالنا، اور خاص طور پہ لوگوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، باوجود اس کے آپ تشریف لائے، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ بہت کامن ایشو ہے اور فیشن کا درجہ لے گیا ہے سوسائٹی میں شوگر، اور ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ ہمارے آفس میں بھی لوگ آتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چینی نہیں رکھنی، میں ڈائبٹک ہوں۔ یہ واضح کریں کہ یہ ڈائبٹیز اتنی زیادہ سوسائٹی میں عام کیوں ہو رہی ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، دیکھیے اگر ہم آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات کریں، پریکٹس تو میں ڈائبٹیز تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں ڈائبٹیز پریکٹس کرتے ہوئے مجھے، لیکن اگر بات کریں جو اس 10 سال پہلے جو ہے نا سینیریو بڑا ڈفرینٹ تھا۔ جیسے آپ نے ابھی کہا نا ہر دوسرا بندہ ڈائبٹک ہے، 10 سال پہلے دوسرا نہیں، 15-20 بندوں کے بعد کوئی ڈائبٹک۔ ویسے یہ میری اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے آفس میں آنے والے لوگ یہی کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جو دیکھیے پاکستان میں تو ریسرچ اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن اگر یونیورسل ریسرچ کی بات کریں تو ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہے نا اس ڈائبٹک، خاص طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ جو کنٹری سب کانٹیننٹ کی جو بات کروں تو اس میں ہر چوتھا بندہ جو ہے نا، یہ اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا، چوتھا بندہ ڈائبٹک۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو سینیریو بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ دوسرا تیسرا بندہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کے آفس کے حساب سے، بس آفس کا سینیریو آپ پورے ملک سیمپل ہم پورے ملک پہ اپلائی کر لیتے ہیں، لیکن آج سے 10 سال 15 سال پہلے کی بات کروں نا تو اتنی زیادہ یہ کامن نہیں تھی۔ یہ کچھ پچھلے کوئی 10 سالوں میں یہ زیادہ تیزی سے شوگر بڑھی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو 10-15 سال میں جو ترقی ہوئی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دنیا میں، اس نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے۔ سب کی لائفز آسان ہو گئی ہیں، ترقی آ گئی ہے، علاج میں بھی ترقی آ گئی ہے، اسی طرح ہماری ٹرانسپورٹ کسی فیلڈ میں بھی دیکھیں، موبائلز نہیں تھے، موبائل آ گئے، میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا آ گیا، انفارمیشن بہت دور تھی، اب IT آ گئی، تو ڈیولپمنٹ تو بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن جو ڈائبٹیز اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ نا سہل پسندی، بیٹھ کے کام کرنا، پیدل نہ چلنا، نیند کی کمی، اسٹریس، کیونکہ پیسہ انوالو ہوا نا، ترقی آئی تو پیسہ انوالو ہوا، پیسہ انوالو ہوا تو پیسہ کمانا بھی ہے، پیسہ کمانا ہے تو نوکری چھوڑنی بھی ہے، دوسری کرنی ہے، چھٹنی بھی ہے، نکالے بھی جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں نا ایک ایسی میں کہتا ہوں اس کو ایک ٹینشن آئی سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کے ساتھ، جس میں ہمارا لائف سٹائل چینج کر دیا۔ جب ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا تو کیا ہوا، ڈائبٹیز آنا شروع ہوگی۔ پرائمری سمٹمز کیا ہیں؟ اب سننے والے جو ہیں وہ الرٹ ہو کے اس کو سنیں ذرا۔ کسی شخص کو کیسے یہ پتہ چل جانا چاہیے، کون سی علامات آنا شروع ہوتی ہیں تو اسے فوراً چیک کرا لینا چاہیے کہ یہ جو بیماری اتنی عام ہو رہی ہے سوسائٹی میں، کہیں وہ اس کا شکار تو نہیں ہو رہے؟ بنیادی سمٹمز کیا ہیں؟ دیکھیے اب یہاں پہ بہت بڑی جو میتھ ہے میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کی اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے تمام لوگوں پہ، کہ دیکھیں جو کلاسک سمٹمز ہیں نا، جو ڈائبٹیز کے کلاسک سمٹمز ہوتے ہیں نا، جیسے پیاس کا زیادہ لگنا، منہ خشک ہونا، بھوک لگنا، پیشاب بہت زیادہ آنا، رات کو اٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں، سارا کچھ ہے، یہ دیز آر کلاسک سمٹمز۔ یہ تقریباً اب اتنی زیادہ اویئرنیس
ہو چکی ہے سوسائٹی میں. یہ چیزیں سب کو پتہ بھی ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یار اگر پیشاب آ رہا ہے چلو جی شوگر چیک کرو. یہ کلاسک سمٹمز ہیں. لیکن آج کل ہو یہ رہا ہے خاص طور پہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, آگے ہم ٹائپس کی بھی بات کر لیں گے, جو تیزی سے پھیل رہی ہے, اس نے کیا ہے, اس میں کیا چیز ہوتی ہے کہ انسان میں جو ڈائبٹک پیشنٹ بن چکا ہوتا ہے, یہ بننے والا ہوتا ہے, اس میں یہ کلاسک سمٹمز نہیں ہوتے. صحیح. جو ان ٹریڈیشنل کہہ لیں یا بڑے ان کامن کہہ لیں, جس میں کسی کتاب میں جس کا ذکر نہیں ہے, کسی رسالے میں کسی کا ذکر نہیں ہے, پیشنٹس کو بھی نہیں پتہ, وہ سمٹمز ہیں جو کہ میں آج بتانے جا رہا ہوں, جس سے فائدہ ہوگا پبلک کا کہ اگر یہ ہو جائے, پیشاب نہیں آ رہا, پیاس نہیں لگ رہی, ٹھیک ہے, آپ کو بھوک بھی زیادہ نہیں لگ رہی, آپ کمزور بھی نہیں ہو رہے, تو پھر بھی شوگر ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ ایک تو یہ برین فاگ, یعنی آپ جو ہے نا جب بھی تھوڑا سا کچھ کھاتے ہیں تو آپ کو ہلکی سی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کی جو کنسنٹریشن ہے, مطلب اگر کوئی کام کر رہے ہیں اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کوئی حسابی کتاب کام کر رہے ہیں, کوئی بینک میں بینکر ہیں, کچھ پلس مائنس کر رہے ہیں, تو آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا ہے, یار یہ میں اتنا پرانا بینکر ہوں, میں حساب کتاب میں غلطی کر رہا ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے مجھ سے. ایک یہ چیز, پلس آپ کو نا غیر ضروری طور پہ سستی آ گئی ہے. آپ صبح ٹائم پہ اٹھتے ہیں, پہلے بڑے فریش اٹھتے تھے, نیند پوری کر کے جناب نہایا اور سارا کچھ فریش ہو کے آفس گئے, بڑا زبردست ٹائم. نہیں, اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ صبح کوئی اٹھاتا ہے, آپ کو الارم سے اٹھتے بھی نہیں, کوئی اٹھاتا ہے تو بڑی مشکل سے آنکھ کھلتی ہے, آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ میں پاؤں سے مطلب پاؤں نیچے رکھوں, بیڈ سے رکھتے ہیں تو پاؤں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, یار یہ کیا ہے, پاؤں رکھا نہیں جا رہا ہوتا ہے, ہیل پینز, تلیوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, تھوڑی دیر چلتے ہیں چلو پھر تھوڑا ہوتا ہے, سستی ناشتے کی ٹیبل تک آ جاتی ہے, اس کے بعد تھوڑا بہتر فیل کرتے ہیں تو ناشتہ کرنے کے بعد مزید سستی, نیند سے آنی شروع ہوتی ہے کہ یار دفتر کیسے جاؤں. پھر دفتر جاتے ہیں تو یہی حالات, فٹیگ, سارا دن تھکاوٹ, پروڈکٹیوٹی نیچے آ رہی ہے. یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں ڈائبٹیز کے. آپ فوراً اپنا شوگر لیول چیک کریں. اس کے علاوہ بغیر کسی وجہ کے پاؤں میں اور ٹانگوں میں درد ہونا, نیند بھی پوری ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر کیوں تھکاوٹ ہو رہی ہے, پھر یہ کیوں ٹانگیں درد کر رہی ہیں, جلن ہونا پاؤں میں, نیند بعض اوقات اڑ جاتی ہے. شوگر میں جو پیشاب نہیں بھی آ رہا, آپ سو ہی نہیں سک پاتے, کبھی ادھر کبھی ادھر, بیڈ پہ 10 بجے آ رہے ہیں, 11 بجے آ رہے ہیں, سو جناب 2-2:30 بجے رہے ہیں, نیند بھی پوری نہیں ہو رہی. تو یہ سمٹم بھی شوگر کے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فیملی ہسٹری بھی ہے اور آپ کے ماما پاپا بھی ڈائبیٹک ہیں, لیکن آپ کا جو وزن ہے وہ غیر ارادی طور پہ بڑھ رہا ہے, آپ سے چلا نہیں جا رہا, آپ موٹے ہوئی جا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی اچھا, یہ لازم ہے کہ اگر پیرنٹس میں سے, ٹھیک ہے, یا گرینڈ پیرنٹ میں سے بھی کوئی ایک ڈائبیٹک تھا یا ہے, تو پھر آپ میں ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہے, یا یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے, آپ کو جنرل بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ؟ دیکھیے, جو ڈائبٹیز کا موروثیت سے, جینیٹک سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آپ اگر کسی کے پیرنٹس جو ہیں وہ ڈائبیٹک ہیں تو رسک بہت زیادہ ہے. گرینڈ پیرنٹس بھی ڈائبیٹک ہیں, ساتھ پیرنٹس میں بھی کوئی ایک آدھ ڈائبیٹک ہے تو رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی ڈائبیٹک ہے اور ایک پیرنٹ بھی ڈائبیٹک ہے, آپ نہیں ہیں, تو آپ کو خطرہ ہے, رسک بڑھ جاتا ہے. تو جینیٹکس پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ڈائبٹیز میں. اچھا, ابھی آپ نے ٹائپس کی بات کی, جی, وہ ٹائپس کیا ہیں؟ آپ نے کہا میں اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی دیکھیے, جنرلی اگر بات کریں نا, بکش بات اگر میں کروں نا, تو زیادہ ٹائپس ہیں, 4-5 قسم کی ڈائبٹیز ہوتی ہے. ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے, ایک ٹائپ 2 ہوتی ہے, ایک موڈی ہوتی ہے, ایک لاڈا ہوتی ہے, گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے, پری ڈائبٹیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ڈرگ انڈیوس ڈائبٹیز ہوتی ہیں, جیسے کیمو تھراپی کسی نے کروائی کینسر کی, اس سے انڈیوس ڈائبٹیز ہوتی ہے. اسٹیرائڈس کا کوئی استعمال کرتا ہے کسی بھی وجہ سے, تو وہ اسٹیرائڈ انڈیوس ڈائبٹیز ہے. 7-8 قسم کی ڈائبٹیز ہے. لیکن جو موسٹ کامن, جو جنرلی سب کو پتہ بھی ہے, موسٹ کامن میں کہتا بھی ہے, وہ 2 طرح کی ہیں. ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایسی ڈائبٹیز کی فارم ہے یا ٹائپ ہے جس میں جو زیادہ تر ینگ لوگوں کو متاثر کرتی ہے, جس میں
جو ہے آپ کا جو بیٹا سیلز ہیں یا جو پینکریاز ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے, ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, وہاں سے انسولین بننے کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ زیادہ کامن, جس کا میں نے ذکر کیا کہ لائف اسٹائل سے زیادہ اس کا کنسرن ہے, اور لوگوں کا جو لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے, موٹاپا آ گیا ہے, کھانے پینے کی ہیبٹس چینج ہو گئی ہیں, ایکسرسائز سے ہم ہٹ گئے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت, تو اس سے ہو رہی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو ہے وہ بیسیکلی جو انسولین ہے یا جو بننے کا پروسیس ہے ہمارا, جو پینکریاس سے جو انسولین بنتی ہے وہ بنتا تو ہے ٹائپ 1 کی طرح, وہ بلاک نہیں ہوتا یعنی ختم نہیں ہوتا, وہ چل رہا ہوتا ہے, انسولین بن رہی ہوتی ہے, لیکن وہ اثر نہیں کرتی, اس کے خلاف ریزسٹنس ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں جہاں سے انسولین بنتی ہے اس کا پروگریسو اس کا فنکشن لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس کی وجہ سے پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسولین بہت زیادہ بن رہی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا, یا اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی جو کہ اصل میں ہونی چاہیے. بعض اوقات انسولین کم بنتی ہے, ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو ہوتا ہے, جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنی بن رہی ہوتی. تو یہ ٹائپ 2, یہ 2 میجر ٹائپس ہیں جو کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. اچھا, اب ہم اس سے پہلے کہ علاج کی طرف یا ریمیڈیز کی طرف جائیں تو کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے اوپر کلیئرٹی آ جائے. کون سا ٹیسٹ ہے ابتدائی جو لوگوں کو آپ کرا لینا چاہیے فوراً سے جا کے, اگر وہ اس کو علاج کرانا چاہ رہے ہیں, یا جو سمٹمز ابھی تک آپ نے بتائے ہیں یہ اپیئر ہو رہے ہیں؟ تو مطلب اسکریننگ کی بات کریں. جی جی جی. کہ آپ اگر کوئی سمجھ رہا ہے مجھے رسک فیکٹر ہے, پہلے تو میں بات تھوڑا سا رسک فیکٹر پہ کروں. دیکھیے, اگر کسی انسان کو کے اندر خطرات ہیں تو اس کو تو سال میں 1-2 دفعہ ضرور چیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسکریننگ ہونی چاہیے. صحیح. اور کسی کو اگر خطرات نہیں ہے تو وہ سال میں 1 دفعہ کر لے یا 1-2 سال بعد کر لے. اب خطرات یا جو رسک ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کی فیملی میں پیرنٹس ڈائبیٹک ہیں, آپ کے گرینڈ پیرنٹس میں بھی کوئی ڈائبٹیز ہے, خاندان میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز پھیلی ہوئی ہے, صحیح, آپ کا وزن بھی بڑھ رہا ہے, صحیح, آپ کو بلڈ پریشر کا بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, آپ کو ہائپر ٹینشن بھی ہوئی ہوئی ہے, آپ کا لائف سٹائل بیٹھے رہنے والا ہے, آپ ظاہر ہے مینیجریل جاب کرتے ہیں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پلس آپ کو آپ تھک رہے ہیں غیر ضروری طور پہ, پلس آپ اسموکر ہیں, پلس آپ جنک فوڈ لور ہیں, فاسٹ فوڈ زیادہ پسند کرتے ہیں, ہیلدی کھانے نہیں کرتے, فروٹس نہیں پسند کرتے, ویجیٹیبلس نہیں کھاتے, بس جنک فوڈ ہے, برگر ہیں, پیزے ہیں تو میں کھاؤں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایٹ رسک ہیں. صحیح, آپ ایٹ رسک ہیں, آپ کو خطرہ ہے. تو اگر آپ ایٹ رسک ہیں تو آپ کو سال میں کم سے کم 2 دفعہ ضرور اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے چاہیے. آپ کے حوالے سے آپ ٹیسٹوں کی بات کی, تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, آپ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے آپ کا, تو HbA1c سال میں 2 دفعہ ضرور کرائیں. HbA1c جو کہ ایک ایوریج 3 مہینے کا ایک ایوریج بلڈ شوگر پکچر آپ کو دے, ٹھیک ہے, اسکریننگ کے لیے. اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو فاسٹنگ بلڈ شوگر کسی لیب سے کروا لیں. فاسٹنگ بلڈ شوگر بڑے کم خرچ میں ہو جاتا ہے, اور اس کو فاسٹنگ بلڈ شوگر آپ خالی پیٹ, یعنی آپ 8 سے 10 گھنٹے کے درمیان جو ہے اوور نائٹ فاسٹنگ جسے کہتے ہیں, اس کے بعد جا کے صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے اپنا فاسٹنگ بلڈ شوگر چیک کرا لیں, آپ کی اسکریننگ ہو جائے گی. اور جو لوگ ایٹ رسک ہیں وہ یہ سال میں 2 دفعہ کروا لیں, جو نہیں ہے تو کم از کم سال میں 1 دفعہ ضرور کرائیں. کیونکہ اب ہم ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ ان سمٹمز کو فیس کر رہے ہوں گے, یا ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈائبٹیز کیسے شروع ہوتی ہیں. تو لیولز بتا دیں کہ کتنی فاسٹنگ میں کتنی شوگر کی رینج آنی چاہیے, اور پھر بہت سارے لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہوتا. ہاں, بڑا اچھا کوشچن ہے. دیکھیے جی, ابھی جو میں بات کی اسکریننگ کی, اگر آپ کو نہیں ہے ڈائبٹیز اور آپ گئے ہیں کروانے اور آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر جو لیب سے چیک کرائی ہے آپ نے, وہ 100 سے اوپر آ گئی. اچھا, فاسٹنگ میں خالی پیٹ, جس خالی پیٹ, ٹھیک ہے. اگر 100 سے اور 100 مطلب 124 تک یا 125 تک اگر آپ کی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یو آر پری ڈائبیٹک. صحیح, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے فاسٹنگ شوگر چیک کرائی ہے اور وہ 125 سے اوپر آ گئی, 126 اینڈ ابو, جی جی, ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں, فل بلون ڈائبٹیز آپ کو ہو گئی. یہ تو فاسٹنگ کا ہو گیا. صحیح. اگر آپ کا 100 سے کم آ رہی ہے فاسٹنگ تو آپ ٹھیک ہے, آپ نان ڈائبیٹک ہیں, آپ کو شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بات کلیئر ہوگی. صحیح. اچھا, اب بات کرتے ہیں HbA1c, جس کا میں نے کہا جو تھوڑا افورڈ کر سکتے ہیں HbA1c جن کا. دیکھیں HbA1c اگر آپ کی 5.7 سے نیچے ہے, سے 5.6 ہے, 5.5 ہے, 5.2 ہے, 5 ہے, تو آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں, آپ نان ڈائبیٹک ہیں. اگر آپ کی جو HbA1c ہے وہ 5.7 سے 6.4 تک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ پری ڈائبیٹک ہیں, آپ بارڈر لائن پہ ہیں.
کسی بھی وقت آپ کو فل بلون ڈائبٹیز جس کو ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے آپ کو ہو سکتی ہے. اگر آپ کی HbA1c 6.4 سے اوپر ہے, 6.5 ہے, 6.7 ہے, 7, تو پھر آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک فل بلون ہو چکے ہیں. تو یہ ان کی ویلیوز. اچھا, اب ایک چیز بڑی اس میں جو ہے نا وہ تھن لائن ہے. ایک شخص جو ہے وہ جب بھی اپنی شوگر لیول کو چیک کرتا ہے فاسٹنگ میں یا رینڈم, تو وہ لو ہی آ رہی ہوتی ہے. یہ کون سی ٹائپ ہے؟ مطلب آپ نے کہا کہ 100 جو رینج ہے اس پہ آپ ریلیکس رہیں, صحیح ہے, 100 سے نیچے, 100 سے نیچے ریلیکس رہیں کہ آپ. اب ایک بندہ ہے وہ جب چیک کراتا ہے وہ 70 آ رہی ہے, 80 آ رہی ہے, 75 آ رہی ہے, تو یہ ایسے لوگوں کو کیا یہ بھی ڈائبٹک؟ نہیں یہ ڈائبٹیز نہیں, یہ تو ٹھیک لیول ہے, یہ تو نارمل لوگ. تو لو لیول خطرناک نہیں, لو جو خطرناک لیول ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ہائپوگلیسیمیا. اچھا, وہ ہائپوگلیسیمیا نارمل بندے کو نہیں ہوتا. نارمل بندے کو جو ہائپوگلیسیمیا ہے جو خطرناک والا ہے وہ 60 اینڈ بلو شروع ہوتا ہے. 60 اینڈ بلو, ہاں 60 اینڈ بلو. اور اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ کو ہائپوگلیسیمیا سے بچنا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کا لیول 75 سے نیچے نہ آئے اگر ڈائبیٹک ہے. اچھا, ہاں, کیونکہ اس سے پھر وہ ہائپوگلیسیمیا شروع ہو جاتا ہے وچ کوڈ لیڈ انٹو ایمرجنسی. وہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. جتنا لیول نیچے جائے گا کمپلیکیشن زیادہ ہوں گی. اور جو پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں جی ان کے چانسز آر ہائر کہ وہ ریورسل کی طرف چلے جائیں, لیکن یا پھر وہ نہیں جا سکتے, اب انہوں نے آگے جانا ہی ہے, اس سٹیج کو وہ سسٹین کر لیں عمر کے کسی حصے تک. دیکھیں جو پری ڈائبٹیز ہے وہ ون آف ایسی ڈائبٹیز ہے جو کہ ریورس ہو سکتی ہے, جو کہ جس سے ریورس نارملائز کیا نارمل ہو سکتا ہے بندہ اگر وہ کچھ پراپر پروٹوکولز کے ساتھ اپنی لائف گزارنا شروع. ٹھیک ہے, پروٹوکولز کیا ہے؟ آپ نے ایکسرسائز پہ آنا ہے, آپ نے واک کرنی ہے, آپ نے اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو بنانا ہے, آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہے, آپ نے ہیلدی ڈائٹ پہ آنا ہے, آپ نے نیند پوری کرنی ہے, آپ نے اسٹریس سے جان چھڑانی ہے. تو یہ چیز اگر آپ کر لیں گے تو آپ 100% پری ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں جس کی میں بات کروں فل بلون ہو گئی آپ کو, تو پھر یہ 100% اس سے ریورسل ممکن نہیں ہے, یہ کیری آن کرے گی. ہاں, اس کی جو فگرز ہیں, جو اس کے ٹیسٹ کے ریزلٹس ہیں, جیسے فاسٹنگ ٹیسٹ ہے, HbA1c ہے, رینڈم ہے, یہ ریورس ہو جائیں گے, یہ بالکل نارمل بندوں کی طرح ہو جائیں گے. صحیح. لیکن جیسے ہی آپ ٹریک سے ہٹیں گے تو شوگر اسپائک کرے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی کھائیں, دوائیاں بھی نہ کھائیں اور آپ کی شوگر نارمل ہے, ایسا نہیں ایسا ریورسل نہیں ہو سکتا. اس کو میں کہتا ہوں یہ پراپر ریورسل وہ یہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. جی ابھی آپ نے کہا کہ آپ سٹریس نہ لیں, کسی انسان کے پتہ نہیں اختیار میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بہرحال یہ ایک اور بحث ہے. سٹریس, انزائٹی یا نفسیاتی بیماریاں یہ شوگر کا کاز بنتی ہیں یا شوگر ان کا کاز بنتا ہے؟ اچھا, اسٹریس کی وجہ سے بھی ڈائبٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹریس ڈائبٹیز اگر ہوگی ہے اس کی وجہ سے لوگ اسٹریس پہ جاتے ہیں. اچھا, وائس ورسا. ٹھیک ہے, کیسے؟ میرا میں ایک دفعہ کیا ہوا کلینک پہ, ان دنوں میں کلینک بھی ذرا گھر سے میرے دور تھا, تو میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے تھے میں ڈرائیو کرتے ہوئے کلینک پہنچتے پہنچتے. تو میں جیسے ہی پہنچا تو مجھے سسٹر نے بتایا کہ جی ایک پیشنٹ آیا بڑا اینکشس ہے, تو اس کی وائف کو ڈائبٹیز ہے, آپ دیکھتے رہیں اس کو, تو آج شوگر لیول اس کی وائف کا بہت ہائی ہے, تو وہ آپ کا انتظار کریں, آپ لیٹ ہو گئی. میں نے کہا یار وہ ٹریفک تھی. میں نے دیکھا اس کو, اس کی وائف کو, ساتھ اس کے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے. ہسبینڈ نان ڈائبیٹک, بالکل فٹ, بڑا لمبا چوڑا بندہ اور بڑی مینیجریل پوسٹ پہ کام کر رہا ہے, سارا کچھ ہے, بڑی سیلری ہے اس کی. تو وہ آیا, اس نے بیگم کا کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی تھی, چلو اس کی میں نے مسز کو دیکھا, سارا کچھ کیا, میڈیسن لکھ کے دی, وہ چلا گیا. تو تھوڑی دیر بعد ہی میں دوسرا پیشنٹ دیکھ رہا کہ ساتھ ہی نرس آئی کہ جی وہ جو پیشنٹ آپ نے دیکھا ہے ابھی وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں. میں نے کہا جی دیکھ دی ہے میں نے, اب تو کیا کہتے ہیں وہ بڑی ٹینشن میں آئے ہیں, غصے میں, آپ کو ملنا چاہتے ہیں. میں نے اندر بلا لیا, تو بڑا ٹینشن, پسینے ہوا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا والیٹ تھا اور وہ یہیں کہیں میں نے رکھا ہے آپ کے کلینک پہ, اور آپ کے اسٹاف نے کسی نے اٹھا لیا ہے اور مجھے وہ مل نہیں رہا. میں بڑا حیران ہو گئی, یار میرا اسٹاف تو اتنے عرصے سے, اب یہ کیا کوئی بندہ آ کے, اور میرا پرانا پیشنٹ, اور الزام لگا رہا ہے کہ جی یار میرے اسٹاف نے ان کا والیٹ اٹھا لیا جس میں ڈالرز تھے اور پتنی کارڈز تھے میرے اور بڑا کچھ تھا اس میں. تو میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے اسٹاپ کیا, میں نے سب جگہ جا کے اپنے نرسنگ اسٹاف سارا کچھ پیرامیڈیکل لیب میں جا کے دیکھا, یار بھائی ادھر غلطی سے چھوڑ گیا تو یار دے دو کوئی غلطی سے اگر بندہ اٹھا لیے. نہیں سر ہم نے دیکھا ہی نہیں. پھر ہم نے باہر جا کے اس کے ساتھ دیکھنا شروع کیا. بڑا 1 گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے نا اس ساری ٹینشن میں گزر گیا, اس کو والیٹ نہیں ملا. صحیح. اچھا, وہ بڑا ٹینشن میں, تو وہ میں نے کہا جائیں گھر جا کے چھوڑ آئیں گے پلیز. جائے وہ گھر گیا, گھر سے چکر لگا کے پھر گھنٹے بعد واپس آ گیا, سر نہیں ملا, یہ یہیں ہوا ہے تو مجھے آپ دیں.
تو میں نے کہا یار کیا ہو گیا, اور ساتھ ہی اس کو نا تھوڑے سے نا غشی کے دورے پڑنے شروع کیے کلینک پہ. ہاں وہ ایسے بیٹھ گیا. ہم نے فوراً اس کا بلڈ پریشر چیک کیا, بلڈ پریشر ہائی گیا ہوا, شوگر چیک کی, شوگر آئی اس کی بہت زیادہ. تو ہم نے اس سے کہا کہ یار آپ نے بتایا تھا کہ آپ تو ڈائبیٹک نہیں ہیں, آپ کی تو مسز ڈائبیٹک کرنی, میں ڈائبیٹک نہیں ہوں. تو پھر اس کا ہم نے وہ ڈفرینٹ گلوکومیٹر سے ٹیسٹ کرنا شروع کر دی کہ یار شاید غلطی ہو گئی ہے, کوئی گلوکومیٹر مشین ہی خراب ہے. کہتی ہے پھر 300 تک شوگر پہنچا ہوا. اب وہ بندہ جو ہے اندر اسٹریس, اس نے کہا جی مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے. چلو بہرحال ہم نے اس کو مینیج کیا, سارا کچھ کیا. ہم نے اس کی منتیں کر کے ہم نے کہا ہم اناؤنس کر دیتے ہیں انشاءاللہ کہیں نہ کہیں مل جائے گا, آپ پلیز گھر جائیں, ٹینشن نہ لیں. وہ گھر چلا گیا ٹریٹمنٹ کے بغیر. اگلی صبح وہ آیا, صبح تو نہیں, تھوڑا ایوننگ ٹائم پہ کہ جی سر میں سوری کرنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کے اسٹاف کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, والیٹ جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے. تو میں نے کہا اچھا بیٹھیں ادھر. شوگر چیک کی نارمل, اچھا 300 کل اس کی سارا دن شوگر رہی, اور پھر اس کے بعد اس کی شوگر جب آیا ریلیکس ہو کے تو اس کی شوگر نارمل. یعنی اسٹریس کی وجہ سے وہ ڈائبیٹک بن گیا, اس کا رینڈم لیول جو اس نے کھانا کھا کے کرایا وہ 300 کو ٹچ کر چکا تھا. اوکے. تو اسی طرح جو ہے نا کئی پیشنٹ میں اسٹریس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ سائیکولوجیکل پرابلم آ گئے, جس میں انزائٹی آ گئی, اسٹریس آ گیا, ڈپریشن آ گیا. مینز ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے شوگر کسی بھی, یہ میلز کے لیے بڑا کنسرن ہے, آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس کے اوپر, یا پھر یہ متس ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں متس نہیں ہے. شوگر ڈائبٹیز اگر پراپرلی کنٹرول نہیں ہے اور اس کا پراپر جو پروفیشنل علاج ہوتا ہے اگر وہ نہیں چل رہا, تو تھوڑے عرصے بعد, شروع میں نہیں ہوتا, جیسے ٹائم گزرتا ہے تو جو مینز ہیلتھ ہے اس کو یہ متاثر کرنا شروع ہو جاتی ہے, اور جس کو ہم پراپر طرح کی جو مردانہ کمزوری کہتی ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ مت نہیں ہے. ڈائبٹیز اگر صحیح طریقے سے مینیج نہ کی جائے تو اس کی وجہ سے مرد حضرات کو اچھی خاصی ویکنس ہو جاتی ہے, مردانہ کمزوری جسے کہتے ہیں, اور اس میں کئی سٹیجز ہیں. شروع کی سٹیجز میں جو ہے اتنی پریشان کن مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جیسے اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے یا شوگر کو صحیح طرح مینیج نہیں کرتے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ ورس سے ورس ہونی جاتی ہے, اور ایون کہ اتنی ورس ہو جاتی ہے. تو میرے پاس تو ظاہر اسٹوریز ہیں, ڈاکٹر ہوں, پریکٹس کر رہا ہوں, اس میں کئی لوگوں کی جو ہے وہ شادیاں ٹوٹ گئی ہیں, ان کے مطلب ان کی ظاہر ہے پراپر جو سوشل لائف ہے وہ تباہ ہو گیا. ہاں سیریس ہو جاتی ہے وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے. تو گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے میں نے. تو یہ چیز کافی زیادہ ہوتی ہے اور کافی سیویئر تک ہوتی ہے, اور یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے, جس کو ہم ویسے پروفیشنلی اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن یا ED کے نام سے کہتے ہیں. اوکے. ہم پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں داخل ہونے لگے ہیں جہاں پہ وہ تمام لوگ اب ہمیں سنیں اور انہیں فائدہ ہو جو آلریڈی شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں. اس سے پہلے جو ہماری گفتگو تھی وہ ان تمام لوگوں کے لیے تھی جو اس کے سمٹمز فیس کر لیں یا ارلی سٹیجز پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب بہت سارے لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں وہ شوگر کے باقاعدہ مریض ہیں. انسولین جو ہے وہ کسی مریض کو کس سٹیج پہ سٹارٹ کرائی جاتی ہے؟ دیکھیے انسولین ڈفرینس آپ نے بتانا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ میڈیسن پہ رہتے ہیں اور پھر میڈیسن کے بعد جو ہے وہ انسولین کے اوپر شفٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ اب مریض کو انسولین کے اوپر شفٹ ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی تو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں, وہ بہت دیر تک لوگوں کو کہتے ہیں نہیں انسولین کے اوپر نہیں جانا, یہ خطرناک ہوتی ہے, اور بہت سارے مرض آتے ہیں. تو اس کو پلیز واضح کر دیں. دیکھیے یہ بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے. دیکھیے انسولین کا استعمال دو طرح کے طریقے سے ہوتا ہے نا. ایک تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے نا, جس میں انسولین بنتی ہی نہیں. صحیح. تو اس کا علاج تو ہے ہی انسولین, کیونکہ ایک چیز بن ہی نہیں رہی, تو ظاہر علاج کرنے کے لیے وہ چیز تو ہمیں آؤٹ سائڈ سے جو ہے اس کو دینی پڑے گی. اور ٹائپ 1 ڈائبٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر کوئی ٹائپ 1 ڈائبٹک ہے تو اس کو تو انسولین ہی اس کا علاج ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور میڈیسن اس کا الٹرنیٹ نہیں ہے. میڈیسن اس کا الٹرنیٹ نہیں, اس کو زندگی بھر انسولین ہی لینی پڑے گی. صحیح. ایک بات. اچھا اب بات کرتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی. صحیح. اب جو آپ کا سوال ہے کہ جی کس سٹیج پہ, دیکھیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بڑی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے, میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں مختلف پوڈ کاسٹ میں بھی, اپنے ویڈیوز میں بھی, کہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے نا اس میں انسولین کا استعمال میڈیکل گناہ ہے. اوکے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اگر کوئی انسولین لے رہا ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے, اٹس ناٹ ایتھیکل. اور لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں, انسولین لیتے ہیں ٹائپ 2 میں. لیتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کافی لوگ انسولین لیتے ہیں. اور میرا ایک بڑا ہی اب تو پرانا ایک پروجیکٹ ہے شوگر کنٹرول پروگرام کے نام سے, اس کو ہم کہتے ہیں SCP. اور یہ کافی سالوں سے یہ چل رہا ہے, اور اس میں ہم لوگوں نے
ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی انسولین جو ہے وہ چھڑوائی ہے ٹائپ 2 ڈائبیٹکس کی. اچھا, وہ غلط طریقے سے لیتے, مطلب غلط ٹریٹمنٹ پہ تھے انسولین, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ انسولین ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں نہیں دی جانی چاہیے, وہ میڈیکل گناہ ہے, لیکن لوگ لیتے تھے. ہمارے پاس آئے, ہم نے نہ صرف ان کی انسولین چھڑائی بند کرائی, بلکہ ان کی میڈیسنز کم کروا کے, ان کی لائف سٹائل کو بہتر کر کے, ان کی شوگر بھی کنٹرول کی. آج وہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہیلدی اور پروڈکٹیو لائف گزار رہے ہیں, انسولین سے جان چھوٹی ہوئی ہے ان کی. تو ٹائپ 2 میں ڈائبٹیز میں انسولین نہیں دینی چاہیے. ہاں کچھ اسٹیجز ایسی ہیں, کچھ ایسی جو ہے ٹائپ 2 ڈائبیٹک کی زندگی میں کچھ اسٹیجز ایسی آتی ہیں جس میں ان کو انسولین دینی پڑ جاتی ہے. مثلا کوئی سرجری آ گئی, اب ظاہر ٹائپ 2 ڈائبیٹک کو اور بھی تو کوئی بیماری ہو سکتی ہے نا. صحیح بالکل بالکل. یہ تو نہیں ہے نا کہ ملٹیپل ایشوز چل رہے ہیں, ملٹیپل ایشو ہے, کوئی انفیکشن ہو گئی, ٹھیک ہے, کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو گیا, کوئی سرجری کروانی پڑ گئی, کوئی اپینڈکس ہو گیا, کوئی اور پرابلم, اینی تھنگ, ہاں ہارٹ پرابلم ہو گیا. جی. تو جب کوئی اور پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے شوگر لیول فلکچویٹ کرتا ہے, ہائی جاتا ہے, تو اس میں ہم تھوڑے عرصے کے لیے جب تک اس پرابلم کا علاج ہو رہا ہے ہم انسولین پہ ڈالتے ہیں اور پھر خود بخود نکال دیتے. جیسے اب حاملہ خواتین ہیں, ان کو اگر ڈیورنگ پریگنینسی جو ڈائبٹیز ہوتی ہے جس کو گیسٹیشن ڈائبٹیز کہتے ہیں, اس میں ہم ڈیورنگ پریگنینسی میں ہم انسولین دیتے ہیں. جیسے ہی پریگنینسی اوور ہوئی انسولین ختم. تو اس میں اسی طرح کچھ ایسے پرابلمز آتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبیٹکس میں جن میں ان کو انسولین دی جاتی ہے. جیسے ہی پرابلم ختم ہوا انسولین کو ہم ٹیپر آف کر لیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. لیکن اچھا, اب کچھ ایسی اسٹیجز آتی ہیں ٹائپ 2 ڈائبیٹکس میں جس میں ان کا لبلبا پوری طرح سے بند ہو جاتا ہے, بلاک ہو جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں لاڈا, لیٹنٹ آٹو امیون ڈائبٹیز آف دی ایڈلٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لبلبا پہلے کام کر رہا ہوتا ہے وہ پروگریسولی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بیٹا سیل پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبیٹکس کے بھی. اوکے, ایڈلٹ اسٹیج میں 30s میں 40s میں یا 50s میں. تو پھر وہ ٹیسٹ ہیں ان کے, اس کی ڈائگنوسس کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اب تو گولیاں اثر ہی نہیں کریں گے نا, تو ان کو پھر ہم انسولین دیتے ہیں. اچھا, انسولین کے اٹ سیلف کوئی سائڈ افیکٹس ہیں؟ دیکھیے انسولین کے سائڈ افیکٹس ہیں, بالکل ہیں. دو جو بڑے کامن اور بڑے امپورٹنٹ سائڈ افیکٹس ہیں جن کا نہیں ہونا چاہیے, اگر ہوتے ہیں تو وہ زندگی کے خطرہ ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ہائپوگلیسیمیا, جس کا ذکر ابھی کر رہے تھے نا, شوگر لیول لو ہو جانا. تو انسولین کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جو سائڈ افیکٹ ہے وہ ہے ہائپوگلیسیمیا. ہائپوگلیسیمیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یا پیشنٹ کا شوگر لیول جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے, 60 سے یا 65 سے نیچے چلا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ برین کو گلوکوز ملنا بند ہو جائے گا, تو برین کا کام جو ہے متاثر ہونا شروع ہو جائے گا, اور برین از دی کنٹرولنگ اتھارٹی. صحیح, وہ سی ای او ہے کمپنی کا, وہ پریزیڈنٹ ہے, جی. تو وہ فیوز ہو جائے گا. اور جب فیوز ہو جائے گا, جو اس کا وہ جو کنٹرول کر رہا ہے باڈی کو, وہ آہستہ آہستہ اس کا کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جائے گا, تو انسان آہستہ آہستہ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہائپوگلیسیمیا از دی بڑا سیریس سائڈ افیکٹ ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے انسولین کا. دوسرا سائڈ افیکٹ انسولین کا جو کہ بڑا کامن ہے کہ یہ ویٹ گین کرواتی ہے, اس سے وزن بڑھتا ہے اور انسان موٹا ہوتا ہے, اوبیسٹی ہوتی ہے اس سے. تو یہ بھی ایک بڑا برا سائڈ افیکٹ ہے, کیونکہ موٹاپے کے ساتھ پھر اور پرابلمز آتے ہیں. کولیسٹرول بھی آ جاتا ہے, ہارٹ پرابلم بھی آ جاتا ہے, جوائنٹس خراب ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ نی جوائنٹس خراب ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ شیپ باڈی کی خراب ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک کا یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ پھر موٹاپے کے اگلے سے وہ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. بیسیکلی موٹاپے کے نہیں ہوتے, وہ انسولین زیادہ لگانے کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, کیونکہ جو موٹا کر دیتا ہے. تو اب تو ایک بڑا سیریس کنسرن ریز ہوگا کہ سننے والے بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک شخص ہے, اب وہ انسولین لے رہا ہے, تو پھر وہ ڈائٹ پلان جو اکثر ہوتے ہیں وہ ڈائٹنگ کر سکتا ہے وہ بندہ, اب اس نے ویٹ ریڈیوس کرنا ہے. ابھی آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا کہ لائف سٹائل چینج کریں, تو جو شوگر کا مریض ہے وہ ڈائٹنگ کرے تو اس کے لیے صحیح ہے؟ دیکھیے ایک تو ڈائٹ پلان ہوتا ہے نا, ڈائٹنگ کرے ایک عام بندے کے لیے جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے, وہ موٹاپا ہے, موٹا لوز کرنا ہے, تو وہ تو چلے ایک نارمل کیس ہے نا. ڈائبیٹک پیشنٹ جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں وہ ان کو تو ڈائٹ کرنی چاہیے, بیلنس ڈائٹ. اچھا, جو میں جو ہے نا تھوڑا سا مختلف ہے. اس سے پھر وہ یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ, اب اوبیسلی ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ان کو تو بھوک بڑی لگتی ہے, تو اس کا کیسے کوئی؟ ناٹ آلویز, ہر ایک کو نہیں لگتی. کچھ ڈائبیٹکس کو بھوک زیادہ لگتی ہے, کچھ ڈائبیٹکس کو بھوک کم لگتی ہے, یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. یہ بات میں یہاں بتاتا چلوں آپ کے پروگرام میں, کوئی ایک چیز سب کے لیے نہیں ہوتی. اچھا, مائنڈ جیسے ہوتا ہے لوگوں میں یہ بڑی مت ہے کہ یار ایک گولی ہے, تم نے یوز کی ہے, میں بھی یوز کروں گا, میرے اور بھی یوز کریں گے, یعنی ایک گولی سے سب کا علاج. ایسا نہیں ہے. ایک سمٹم
ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ہو. جیسے آپ نے ابھی بات کی بھوک لگنے کی, تو ہر ایک کو بھوک زیادہ نہیں لگتی. یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ ایک کوئی بیماری جو ہے اس کے سمٹمز, اس کی جو کنڈیشن ہے وہ سب تمام پیشنٹ پہ ایکولی اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی. ہر پیشنٹ کے ڈفرینٹ بیہیویئر ہوتے ہیں اس کے ساتھ. تو آپ اپنے کنسلٹنٹ سے ضرور پوچھ لیا کریں کہ میں اگر کسی کے بتائے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کی بہتری آ رہی ہو اس پریکٹس سے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر لگ جائے. تو وہ یہ کنسلٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور میرے لیے بھی یہ نئی بات ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک ہی صف میں مت کھڑے ہوا کریں, اپنے کنسلٹنٹ سے ضرور پوچھا کریں. پلیز آپ کنٹینیو کریں. اچھا, اب جو کئی لوگوں کو بھوک لگتی ہے, ظاہر ہے وہ ڈائبٹیز میں جب ان کا شوگر لیول نیچے جاتا ہے ان کو بھوک لگتی ہے, اور کئی پیشنٹ ایسے ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی. ایون کہ ان کا شوگر لیول لو بھی ہو جائے تو ان کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہاں, تو اس لیے ایک سمٹم جو ہے ہر ایک کے اندر فٹ ان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں اپیئر ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے ابھی, کہ کٹ لگ جاتا ہے, زخم ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو, تو وہ کیوں صحت یاب نہیں ہوتے اور اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ یعنی زخم ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں جی, شوگر ڈیلیڈ ہیلنگ جو آپ کہہ رہے ہیں نا. ہاں دیکھیں جی, شوگر میں ڈیلیڈ ہیلنگ ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے, بہت بڑا. یہ کئی لوگوں کو متاثر, خاص طور پاؤں پہ جو زخم ہے نا, وہ شوگر پیشنٹ کے ہیل نہیں ہوتے, اور بعض اوقات ان کے اتنی زیادہ یہ پرولونگ ہو جاتا ہے یہ پاؤں کا زخم کہ نوبت جو ہے وہ پاؤں کا زخم یا کسی بھی جسم کے حصے پہ زیادہ تر پاؤں کے زخم خراب ہوتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دل سے پاؤں بہت دور ہے. ٹھیک ہے, ہارٹ پمپ کر رہا ہے نا بلڈ, تو جہاں بلڈ زیادہ جائے گا وہاں ہیلنگ کوئک ہوگی. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا ناظرین بھی, کہ جہاں پہ بلڈ سرکولیشن ہوگی ہیلنگ وہاں کوئک ہوئے گی. صحیح. جہاں پہ بلڈ سرکولیشن سلو ہوگا یا خون کم پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, وہاں کی ہیلنگ ڈیلیڈ ہوگی نہیں. تو پاؤں کے زخم اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ایک تو ہارٹ سے بہت دور ہے, اور پہنچتے پہنچتے بلڈ جو ہے وہ کم اماؤنٹ پہ پہنچتا ہے, بعض اوقات نہیں پہنچتا. اور پلس یہ ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں اس میں خون کی شریانیں جو ہیں وہ نیرو ہو جاتی ہیں. ان میں جو ہے نا خاص طور پہ جو بڑی شریانیں ہیں, سب سے باریک شریانیں, دونوں شریانوں پہ افیکٹ ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر ڈائبیٹک پیشنٹس میں شوگر ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے جو خون کی جو چھوٹی شریانیں ہیں جس کو ہم اسمال بلڈ ویسلز کہتے ہیں, ان میں وہ نیرو ہو جاتی ہیں, ان میں بلاکیج آ جاتی ہے, خون نہیں دوڑتا یا صحیح طریقے سے نہیں دوڑتا یہ پورا اماؤنٹ سے. تو وہ کیونکہ خون کی سپلائی مست ہے, اگر جہاں پہ زخم ہے وہاں پہ تو خون پہنچے گا تو وہاں پہ اینٹی بایوٹکس بھی پہنچیں گی, نیوٹریشن بھی پہنچے گی, آکسیجن بھی پہنچے گی. اگر جس جگہ زخم ہے وہاں پہ آکسیجن نہیں پہنچ رہی, خون پہنچا اس کا مطلب آکسیجن نہیں پہنچ رہی, خون نہیں پہنچا تو نیوٹریشن نہیں پہنچ رہی, خون نہیں پہنچ رہا تو وہاں پہ اینٹی باڈیز نہیں پہنچ رہی جنہوں نے ہیل کرنا ہے, تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ اچھا, اگر ہم اس کو کنیکٹ کر لیں تو بہت سارے لوگ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے تلوے جلتے ہیں, اور ان کو درد رہتا ہے, ایڑیوں میں خاص طور پہ سن ہو جاتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں پاؤں چلنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو اس کی وجوہات بھی اسی سے ملتی جلتی ہیں. دیکھیے ہاں, یہ جو آپ جو بات کریں یہ بیسیکلی ڈائبیٹک نیوروپیتھی, ڈائبیٹک پولی نیوروپیتھی ہے, نیوروپیتھی ہے, اس کے سمٹمز پاؤں میں ہی ہوتے ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ زخم کی ہے, وہ ایک اور کمپلیکیشن ہے. جو آپ بات کریں یہ نیوروپیتھی سے کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو نرو سپلائی آ رہی ہوتی ہے نا باڈی کے ڈفرینٹ برین سے, جو نروز نکل رہی ہیں جو کہ ان پاؤں میں اور ٹانگوں میں نرو سپلائی کر رہی ہیں, وہ نروز بھی خون کی سپلائی سے چلتی ہیں. ان کو بھی خون چاہیے نروز کو زندہ رہنے کے لیے, ان کو کام کرنے کے لیے خون سپلائی چاہیے, آکسیجن چاہیے. تو جب ان کو بھی کون پہنچا رہا ہے خون؟ اسمال بلڈ ویسلز. اب جو اسمال بلڈ ویسل جو نروز کو سپلائی کر رہی ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو رہی ہیں ڈائبٹیز میں. جب وہ ڈیمیج ہوتی ہیں تو نروز کی سپلائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. اس سے نروز جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان کی وہ تباہ ہونے شروع ہو جاتی ہے, نروز مرنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ پھر جو ہے نیوروپیتھی کو ہم کہتے ہیں نیوروپیتھی ہوگی. تو اس کا یہ سمٹم ہے نیوروپیتھی کا, جس میں پاؤں میں جلن ہوتی ہے, سن رہنا شروع ہو جاتے ہیں, پاؤں پین کرتے ہیں, رات کو بے چینی ہوتی ہے, انسان سو نہیں سکتا, سوتا ہے تو پاؤں میں اتنی سخت بے چینی, اس طرح کی جلن ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں تو پاؤں کاٹ دو یا میرے اوپر کھڑا ہو جائے پورا وزن ڈال کے, تب کہیں جا کے مجھے سکون آتا ہے. تو دیز آر نیوروپیتھک سمٹمس. یہ گرمی کیوں لگتی ہے اتنی شوگر کے مریضوں کو؟ دیکھیں یہ ساروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ایسے نا. جو تھوڑے سے جن کے وزن زیادہ ہوتے ہیں, ڈائبیٹک پیشنٹ ہر طرح کے ہوتے ہیں جن کے وزن کم ہوتا ہے, جو پتلے دبلے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں نارمل ویٹ والے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہیوی ویٹ ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شوگر لیول بڑھتا ہے
تو ان میں جو ہے وہ ان کو گرمی لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اٹ افیکٹس دا میٹابولزم. جب شوگر لیول ہائی ہوتا ہے تو میٹابولزم افیکٹ ہوتا ہے. جب میٹابولزم افیکٹ ہوتا ہے تو اس سے پھر پسینہ بھی آتا ہے، گرمی لگتی ہے، تبھی سے وہ جو ہے نا پھر اے سی تیز کرو یا پنکھا تیز کرو، اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں. کون سے پھل جو ہیں وہ زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پھل نہیں کھانا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کم مقدار میں لے لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آم کھاتے جائیں، ابھی سیزن اب تو شاید اینڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پلیز کلیئر کریں کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ کون سے پھل کھا سکتے ہیں اور کتنی مقدار میں کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ایک میں میسج کروں گا کہ دیکھیں کہ یہ آپ نے کہا نا کچھ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو کہنے میں نہیں آنا چاہیے. آپ نے معالج، ایکسپرٹ اور ڈاکٹر کے کہنے میں آئے. صحیح، ٹھیک ہے. لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے فلاں چیز ایجاد کرا لیں گے یا یہ کر لیں گے، وہ لوگوں کے کہنے. دیکھیے، ایک آپ کا جو موبائل خراب ہوتا ہے آپ کہاں جاتے ہیں؟ جی اوبیسلی اس کے میکینک ٹیکنیشین ایکسپرٹ کے پاس ہی. آپ گاڑی خراب ہوتی ہے آپ کہاں جاتے ہیں؟ اوبیسلی سیم ایکسپرٹ کے پاس پر جاتے ہیں. جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا آپ کو آپ ڈائبیٹک ہیں، آپ نے پھل کے بارے میں پوچھنا یا پتہ چلے کیا ہے، تو آپ کیا موبائل والے کے پاس جائیں گے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. بتائیں کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، معالج کے پاس جائیں گے یا نیوٹریشنسٹ کے پاس جائیں گے نا کہ یار یہ میری ڈائبٹیز ہے، بتائیں کون سا پھل ہے. تو یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی یہ کہتا ہے. دیکھیں اگر آپ میں اب نہیں وہ اس کی وضاحت میں کر دوں ہو کیا رہا ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے پہلے ڈسکس کیا نا، دو لوگوں کو ایکولی دے آر فیسنگ ڈائبٹیز، تو وہ ایک جو ہے وہ کہتا ہے میں تو دن میں 4 آم کھا لیتا ہوں اور میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے اور شوگر بھی اسپائک نہیں کرتی. تو دوسرے کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایسا ہونا سب کے لیے واجب ہے اور سبھی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو وہ والی میتھ ہم کلیئر کر چکے ہیں. میرے خیال میں یہ ویری کر رہا ہوتا ہے. ہاں ویری کر. دیکھیے میں کسی بھی نیچرل چیز پہ، خاص طور پھلوں سے میں منع نہیں کرتا ڈائبیٹک پیشنٹس. اچھا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو کوانٹیفائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس کی اسٹیج آف ڈائبٹیز کے مطابق اس کو ایڈوائز کرتا ہوں. مثلا کسی کی شوگر بڑی کنٹرولڈ ہے، اس کے رینڈم لیول بھی کنٹرول ہے، فاسٹنگ بھی کنٹرول ہے، HbA1c بھی کنٹرول ہے، اس کا بعض اوقات اس کو ہائپوگلیسیمیا بھی ہوتا ہے. ہائپوگلیسیمیا کبھی کبھی لو شوگر ہو جائے، کھانا نہیں کھایا ہوا، تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شوگر کنٹرول میں ہے. تو اس اسٹیج پہ وہ آم کھا سکتا ہے، میٹھے پھل بھی کھا سکتا ہے، کیلا بھی کھا سکتا ہے. اچھا، ہاں انگور بھی لے سکتا ہے. جنرلی آم، کیلا اور انگور کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. یہ جو ڈائبٹیز میں اگر یہ ڈائبیٹک پیشنٹس کو کھاتے ہیں تو اس سے ان کا شوگر لیول اسپائک کرتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کا جن کی شوگر آلریڈی انکنٹرولڈ ہے. اگر وہ آم کھا رہا ہے اور آم کھانے سے پہلے ہی وہ 300 تک اس کی شوگر لیول پہنچی ہوئی ہے تو کیا ہوگا اس کے کھانے سے؟ آپ خود بتائیں. اوبویسلی وہ تو ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا. تو یہی چیز میں کہتا ہوں کہ اگر اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو اپنا شوگر لیول چیک کرے، اف اٹ از نارمل، تو وہ کیا کرے کہ وہ زیادہ میٹھا لے لے اور پھر انسولین کی مقدار بڑھا لے. دیکھیں اگر تو وہ انسولین پہ ہے، تو بعض اوقات جو ہے اگر وہ یہ کر لے کسی پارٹی میں یا کسی جگہ پہ اگر وہ کر لے تو وہ گلوکومیٹر سے چیک کر کے اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹ اوپینین جو اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اتنے یونٹس آپ ضرورت کے وقت آپ لگا سکتے ہیں، تو اس سے اس کا شوگر لیول اسپائک کرنے سے بچ جائے گا. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. جو انسولین نہیں لگا رہا اور اگر وہ یہ طریقہ کرے گا تو وہ پھر جو ہے نا کمپلیکیشن میں چلا جائے گا. اور ویسے ڈاکٹر صاحب یہ کلیئر کر دیں، یہ کہیں آپ کر سکتے ہیں، کہیں لوگ یہ نہ شروع کر دیں کہ زیادہ کھائیں اور کہیں کہ آج انسولین بڑھا لیتے ہیں. اور یہ چیز کسی خاص ایونٹ پہ اگر آپ کو لگتا ہے محسوس ہوتا ہے. اور اس میں دیکھیں نا ایک مجھے اب وہ واقعہ یاد آ گیا بھی کچھ مہینہ پہلے یا 20-25 دن پہلے جو ایک پیشنٹ آئے میرے پاس اور ان کا جو ہے نا وہ سگا بھائی اس پیشنٹ کا جو ہے نا چھوٹا بھائی جو کہ انسولین پہ تھا اور اس نے کہیں انسولین کی زیادہ ڈوز لگا لی کسی سے مشورہ کیے بغیر. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ تھی، میں تو نہیں تھا وہاں پہ، نہ یہ تھا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ جو اس نے زیادہ ڈوز لگا لی انسولین کی اور دوستوں کے ساتھ وہ کہیں گیا ہوا تھا پارٹی میں، لیٹ نائٹ واپس آیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سو گیا، صبح نہیں اٹھا. صبح دروازہ توڑ کے اس کے کمرے میں جایا گیا تو وہ ڈیڈ باڈی ملی. ہائپوگلیسیمیا ہوگا، وہ رات کو اٹھ ہی نہیں سکا، سوتے بے ہوش ہو گیا، اکیلا سوتا تھا. اس نے بھی پتہ یہ چلا کہ وہ پھر دوستوں اس نے بتایا ہوگا بھائیوں کو کہ یار وہ انسولین زیادہ لگا لی تھی، رات کو ہم نے یہ کچھ بد پریزی کی تھی. تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ اگر آپ کو اس قسم کا یہ ڈینجرس ہے کہ اگر آپ کوئی چیز میٹھا کھا رہے ہیں اور فوراً آپ نے 10 یونٹ 4 یونٹ 5 یونٹ جتنے بھی ایکسپرٹ اوپینین کے بغیر آپ نے انسولین زیادہ لگا لی ہے تو اس سے نقصان زیادہ ہو سکتا ہے بلکہ فائدہ ہونے کے. تو لہٰذا ایسی چیزوں سے
ایوائڈ کریں. اچھا، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ کافی عام ہے آج کل، لوگ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں. اگر کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو کیا اس کو کر لینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ آبویسلی آپ بہت دفعہ یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ ڈفرینٹ پیشنٹ میں ویری کر رہی ہوتی ہے کنڈیشن. بہرحال جن لوگوں کی شوگر جو ہے وہ ہائی رہتی ہے اور وہ اس فاسٹنگ یا ڈائٹنگ وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہے اس کا؟ اچھا دیکھیں، اگر کوئی ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہوتے ہیں نا پیشنٹس، ان میں فاسٹنگ بڑا فائدہ دیتی ہے ٹائپ 2 ڈائبیٹکس میں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ ان ٹائپ 2 ڈائبیٹکس میں جن کا وزن زیادہ ہے، صحیح، جن کا وزن جاتا ہے، اس میں انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ فائدہ دیتی ہے. شوگر بھی کنٹرول کر لیتی ہے، ویٹ بھی نیچے لے کے آتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ. لیکن اس کو جو ہے نا ریگولرلی اگر کوئی کرے گا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی کچھ ویکنیسز آتی ہیں، کچھ کمپلیکیشنز آتی ہیں. جیسے کچھ لوگ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسی ڈائٹ لیتے ہیں جس میں صرف ہوتا ہی پروٹین ہے، یا جس میں ہوتا ہی فیٹ ہے، کیٹو ڈائٹ یا اس ٹائپ کی چیزیں. تو اس میں جو ہے نا پھر کچھ عرصے بعد ویکنیسز آتی ہیں، کچھ ایسی کمپلیکیشنز آتی ہیں جو کہ انسان کو پھر بیمار کر دیتی ہیں. یہ چاول، آلو، روٹی اور میٹھا، ان تمام چیزوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر کیا چیز کر رہی ہوتی ہے ڈائبٹیز کو کسی انسان؟ اگر دیکھیں، چاول، آلو اور میٹھا، یہ ساری چیزیں ہی ظاہر شوگر لیول بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کا انکنٹرولڈ ہے، کسی کی ڈائبٹیز ٹھیک نہیں ہے، اس کا علاج صحیح نہیں ہو رہا، تو یہ تینوں چیزیں نقصان پہنچائیں گی. یہ ہائپرگلائسیمیا کریں گی. یہ ہائپرگلائسیمیا کی وجہ سے اس کو کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اس کا وزن بھی گر سکتا ہے، اس کی کڈنیز پہ اثر آ سکتا ہے، اس کی آنکھوں پہ اثر ہو سکتا ہے، اس کو زخم خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو خراب کریں گی اگر اس کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں. لیکن اگر وہ ایکسپرٹ سے کے اوپینین پہ عمل کر کے اپنی ڈائبٹیز اس نے مینیج کی ہوئی ہے، ویل کنٹرولڈ ہے، تو کبھی کبھی اگر وہ چاول لے لیتا ہے، کبھی کبھی وہ آم کھا لیتا ہے، کبھی کبھی وہ آلو لے لیتا ہے، تو اس کو کوئی حرج نہیں ہوگا، وہ ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ اب کیونکہ ہم یہ پروگرام اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ کافی دیر تک لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. رمضان جب آتا ہے تو ایک بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے شوگر کے مریضوں میں کہ کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. اس کے اوپر آپ کی کیا اسٹڈی ہے کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل سوال ہے آپ کا، اور وہی بات پھر میں ریفر کروں گا ٹو دی ٹائپس آف ڈائبٹیز. ٹھیک ہے. جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے نا، جو کہ انسولین پہ ہوتے ہیں، وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کو میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی اور اتھارٹی. دنیا کی جتنی بھی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں وہ ٹائپ 1 ڈائبیٹکس میں رمضان کے روزے یا کسی طرح کی بھی فاسٹنگ ریکمینڈ نہیں کرتی، کیونکہ اس سے وہ کسی بھی کمپلیکیشن میں ہائپوگلائسیمیا میں جا سکتا ہے. جہاں تک ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا تعلق ہے یا پری ڈائبٹیز کا تعلق ہے، یا وہ لوگ جو کہ جو ہیں ان کو ابھی جو ہے ان کی فیملی ہسٹری ہے، موٹاپا ہے، لیکن ابھی وہ پری ڈائبیٹک ہیں، تو ان کو رمضان فائدہ پہنچاتا ہے. ان کو رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس کی کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے جو بھی آپ کا ڈائبٹالوجسٹ ہے، جس ڈاکٹر سے آپ علاج کروا رہے ہیں، آپ اس کے پاس جائیں گے، آپ اپنا پلان بتائیں گے کہ یہ رمضان شروع ہونے والا ہے، میرے شوگر لیولز یہ ہیں. آپ نے اپنے جو نئے ٹیسٹ ہیں وہ کروا کے، انویسٹیگیشن کروا کے ان کے پاس جانا ہے، ایک ریویو کروانی ہے پوری ٹریٹمنٹ. وہ ڈاکٹر آپ کو جو ڈائبٹالوجسٹ ہے وہ آپ کی دوائیوں میں رد و بدل کرے گا، اس کی ڈوزیج میں بھی اور اس کی جو ٹائمنگ ہے اس میں کچھ رد و بدل کرے گا. جب رد و بدل کروا کے پریپیئر ہو کے نئے پلان پہ، نئے ٹریٹمنٹ پلان پہ آئیں گے، وہ اس وقت تک کا پلان ہوگا جب 30واں روزہ جو آخری روزہ اس وقت تک ہوگا. تو پھر آپ بڑے آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اس سے آپ کا بڑا ہیلدی افیکٹ آئے گا، شوگر بھی کنٹرول رہے گی، آپ کا وزن بھی کنٹرول میں رہے گا. کئی اور فائدے، جو روحانی فائدہ ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے ثواب دینا ہے وہ تو زیادہ دے گا، کیونکہ آپ بیماری کے ساتھ اس امتحان میں جا رہے ہیں جو کہ دوسرا بندہ ایک صحت مند طریقے سے جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب دے گا. یہ تو روحانی بات ہوگی. جہاں تک ثواب کے بعد ہیلتھ کی بات ہے تو زیادہ فائدہ ہوگا. کئی لوگوں کے کولیسٹرول کنٹرول ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کی جو کمپلیکیشن ہے، جیسے کسی کے نظر کا کوئی ویکنیس ہے شوگر کی وجہ سے، کسی کا ہارٹ کا پرابلم ہے، کسی کا کولیسٹرول کا پرابلم ہے، تو وہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن ٹائپ 2 ڈائبیٹکس جن کا شوگر کنٹرول میں ہے اور وہ رمضان سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اپنا جو ٹریٹمنٹ چارٹ ہے اس کو ریویو کروا کے، اپنے میڈیسن میں ضروری چینجز کروا کے پھر روزہ رکھتے ہیں. اگر کسی کی ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہے
اور پچھلے 2-3 ماہ میں اس کی شوگر لیول بہت زیادہ اسپائک کر رہا ہے, اس کا HbA1c بھی کنٹرول میں نہیں ہے, وہ ہائپوگلیسیمیا میں بھی جا رہا ہے, وہ ہائپر میں بھی جا رہا ہے, تو پھر وہ روزہ نہ رکھے, کیونکہ ایسے پیشنٹ کو روزے رکھنے سے نقصان ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تمام سوالات جو آپ آپس میں ڈسکس کرتے ہوئے غلطیاں کر لیتے ہیں ان کو آج ہم سدھاریں. یہ ڈائٹ جو فوڈ ہے اور بیوریجز ہیں مارکیٹ سے ملتے ہیں, تو وہ واقعی لے لینے چاہیے, اس سے فرق پڑتا ہے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کھانا آرڈر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں ڈائٹ فلاں جو ہے وہ ڈرنک دے دیں, تو وہ واقعی وہ ڈائٹ اس میں شوگر نہیں ہوتی. دیکھیں جو ڈائٹ ڈرنکس ہوتی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کی, اس میں ظاہر ہے شوگر زیرو شوگر ہوتی ہے, اس میں کاربز نہیں ہوتے. لیکن دیکھیے ایک چیز کو اگر آپ ایکسٹریم پہ جا کے بھی استعمال کریں گے نا, تو اچھی چیز کے بھی نقصان شروع ہوتے ہیں. اگر آپ ہر روز ہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کھانا کھائیں اور ساتھ ڈائٹ ڈرنک لے لیں, تو یہ ٹھیک بات نہیں, ایسا نہیں کرنا. ہاں شادی پہ گئے, کبھی کوئی برتھ ڈے اٹینڈ کرنی ہے, کوئی فنکشن ہے, گھر میں کوئی مہمان آ گئے, تو روز تو نہیں آتے نا. تو اگر کسی موقع پہ آپ کو اگر کھانے کے ساتھ لوگ سرو کریں کولڈ ڈرنکس, تو اگر آپ ڈائبیٹک ہے تو آپ زیرو شوگر والی ڈرنک منگوا لیں, ڈائٹ ڈرنک جو ہے آپ پی لیں ونس ان اے بلو مون. لیکن یہ کہ ناٹ آلویز, یہ تو نہیں کہ روز ہی آپ جو ہے فنکشن کریں اور روز ہی ڈائٹ ڈرنک پئیں, یہ بھی نقصان دے. تو کوئی ایسا شخص جو ہے وہ شوق رکھتا ہے اس طرح کے ڈرنکس کا, اور کہیں نہ لی استعمال کیا کریں. جی آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہر روز کا معمول نہ بنائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس جب آتا ہے اور وہ آ کے علاج کے لیے اس کا آغاز کرتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے کسی پیشنٹ کو آپ کی اس کے ڈائبٹک لیول کو نارملائز کرنے میں؟ مطلب ایک شخص پہنچ گیا اور اب وہ دیر تاخیر سے بھی پہنچا, تو اس کے لیے دورانیہ کتنا ہے؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہر پیشنٹ کی ایک دوائی نہیں ہوتی, اس طرح ہر پیشنٹ کی ہر ایک ڈائٹ نہیں ہوتی. اسی طرح ہر پیشنٹ کا جو دورانیہ ہے ٹارگیٹ اچیو کرنے کا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو آپ نے کہا کہ جی دیر سے پہنچا, ان کنٹرول شوگر کے ساتھ پہنچا, دوائیاں نہیں یوز کر رہا تھا, تھوڑی بہت کمپلیکیشنز بھی آ گئی تھیں, تو کم سے کم 3 مہینے لگیں گے اس کو نیچے آتے تک. ہاں اگر پیشنٹ نے ہماری بات مان لی, ایکٹیو لائف اسٹائل ہے, ڈائٹ بھی اتنی ان بیلنس نہیں ہے, پراپر ڈائٹ لیتا ہے, پتہ ہے اس کو, ایجوکیٹڈ ہے, تو ہو سکتا ہے مہینے 1.5 میں اس کا شوگر کنٹرول ہو جائے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا میں نے ذکر کیا نا شوگر کنٹرول پروگرام, اس میں ہم نے بڑے مطلب ہمارے پاس بڑے اچھے ایکسپیرینس آئے. کئی پیشنٹس ایسے ہیں جن کی ودن 2 ویکس ٹارگیٹ اچیو ہو گئے. اچھا. ہاں کئی پیشنٹ ایسے ہیں جن کو 2 مہینے لگے, کئی پیشنٹ جنہوں نے مہینے میں. تو کتنا ایج میٹر کتنا کر رہی ہوتی ہے؟ مطلب دیکھیں ایج بہت میٹر کرتی ہے. دیکھیں جب انسان ینگ ہوتا ہے تو وہ بھاگ بھی لے گا. اب ینگ کی ڈیفائن کر دیں ایج لمٹ, مطلب لیس دین 30 آپ کہہ رہے ہیں 40؟ نہیں, لیس دین 40 جو لوگ ہیں نا, لیس دین 40 جو ہے نا, ان کو ہمارے اس میں مطلب ڈائبیٹک کیٹیگری میں ان کو ہم ینگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں, پروڈکٹیو لائف کر رہے ہوتے ہیں, آفس بھی جا رہے ہوتے ہیں, ایک مطلب اپنے گھر کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کما رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو لیس دین 40 والے ہیں وہ اچھی طرح سے مینیج کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو اگر ہم کہیں گے کوئی واک کرو, ایکسرسائز کرو, تو وہ ٹائم نکال کے ہمت بھی ہوگی اور وہ کر لیں گے, ایکسرسائز بھی کر لیں گے, ڈائٹ بھی کر لیں گے, اور اپنی دوائیوں میں بھی کر لیں گے. جو ایج آفٹر 40 یا آفٹر 50 والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, تھوڑے سے اسٹبن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کے ساتھ جو ہے نا کچھ مینٹل ویکنیسز آتی ہیں, ان کے ساتھ کچھ جسمانی ویکنیسز ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے کوئی واک کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. کسی کو آرتھرائٹس ساتھ ہوا ہے, کسی کو جوائنٹ پرابلمز ہیں, کسی کو بونس کا مسئلہ ہے, کوئی جو ہے وہ باہر جا نہیں سکتا, کسی کی نظر ویک ہے, مطلب کئی طرح کے مسائل کا سامنا پڑتا ہے. تو پھر جتنی ایج تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو ان کے لیے کنٹرول کرنا یا ان کو تھوڑے سے لیس ٹائم میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. آپ شوگر کے پیشنٹس کو کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں, اور خاص طور پہ اس سے پہلے کوئی ہوم ریمیڈیز جو آپ کو لگتا ہو کہ اپنی ڈیلی لائف میں لوگ ضرور اس چیز کا خیال رکھیں, ان لوگوں کے لیے بھی جو اس شوگر میں ابھی نہیں ہیں اور وہ بچ سکتے ہیں, اور وہ لوگ جو بدقسمتی سے شکار ہو گئے ہیں اس بیماری کا, ان کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا؟ دیکھیے ایک تو پہلے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو ابھی ڈائبٹیز نہیں ہے, ہیلدی لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے اطمینان رکھا ہوا ہے, تو وہ کیا احتیاط کریں جن سے ان کا وہ بچ جائیں شوگر سے نا. پہلی تو احتیاط انہوں نے یہ کرنی ہے کہ اگر ان کا وزن زیادہ ہے
یا ان کی فیملی میں اوبیسٹی ہے تو وہ اپنا وزن جو ہے نا کم کرنے کی کوشش کریں, اس کو ایک خاص حد سے زیادہ نہ ہونے دیں. مثلا اب کیا کہیں جی وزن کتنا, تو ایک براڈ ٹرمس یہ ہے کہ ان کو اپنا BMI جو بیزل میٹابولک انڈیکس ہے وہ آپ کوشش کریں کہ وہ 28 سے اوپر نہ جائے, اس کو 28 سے 27 سے نیچے رکھیں تو یہ بچ سکتے ہیں. پلس دوسری ٹپ جو ان کے لیے جو نان ڈائبیٹک ہیں کہ وہ کوشش کریں واک, ایکسرسائز, جم, یعنی جو ان کی ایج ہے اس کے حساب سے وہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی ڈیزائن کروائیں, یا تو کسی ایکسپرٹ کے ساتھ یا خود سے, کہ ان کو ایک خاص ڈیوریشن, خاص طور پہ کم سے کم 30 منٹ کی ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹی, چاہے وہ واک, جاگنگ, گیم کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے, اس کو اپنی روٹین بنائیں. اور تیسری چیز ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جو ڈائٹ ہے اس پہ توجہ دیں, اس میں ہیلدی جو آرگینک یا نیچرل, جو ہمارے آباء و اجداد نہیں کھانا کھاتے تھے, مطلب 2 میلز پہ آئیں, رچ کے ناشتہ کریں بادشاہوں والا, لیکن ایسا ناشتہ کریں جس میں پروسیس فوڈ نہ ہو, نیچرل فوڈ ہو, خالص گندم ہو, ٹھیک ہے, پروٹین ہو, فروٹس ہوں, اپنے کھانے میں نیچرل یا آرگینک اسٹیپ کو شامل کریں. پروسیس کھانے, فاسٹ فوڈز, ہوٹلنگ, اس ٹائپ کی چیزوں سے بچیں. تو یہ 3 ایسی ٹپس ہیں, ویٹ کنٹرول کریں, ساتھ ایکسرسائز کی عادت اپنائیں, اور ساتھ اپنے فوڈ کو چیک کریں, تو یہ بچ سکیں گے ڈائبٹیز سے. اچھا, اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر امتحان میں ڈال دیا ہے, ڈائبٹک ہو گئے, تو ان کے لیے ایک تو میری سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ چوز دی بیسٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر فار یور سیلف. مثلاً آپ کو اپنے ڈاکٹر کا انتخاب پراپر کرنا ہے, ایسا ڈاکٹر ہونا چاہیے جو آپ کے ساتھ کنٹینیوس ریلیشن شپ میں رہے اور ایکسپیرینس ہو, اپنی فیلڈ کا ماہر ہو, تاکہ وہ آپ کی دوائیوں کو اور آپ کی لائف سٹائل کو چینج کر کے رکھے, جس سے آپ ہمیشہ کمپلیکیشن سے بچے رہیں گے. پہلی ٹپ. دوسری ٹپ یہ ہے کہ ان کو بھی, جیسے عام میں نے بندوں کے لیے کہا, ان کو بھی کوشش کریں, چاہے جتنے بھی مصروف آپ ہیں, کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ آپ اپنی ایج کے مطابق اپنی فزیکل ایکٹیویٹی, اپنی واک کو, اپنی ایکسرسائز کو ضرور دیں. یہ دوسری. اور تیسری چیز ڈائبیٹکس کے لیے یہ ہے کہ 8 گھنٹے کی رات کی نیند ضرور لیں. اور چوتھی بتا, جو ویسے 3 بتا رہا ہوں, چوتھی یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے, اسٹریس, ٹینشن, انزائٹی, ڈپریشن, اس سے بچیں. جیسے کہ میں شروع میں کہا تھا, نیگیٹو سے بھی پازیٹیو چیزوں کو تلاش کریں, بی پازیٹیو. زبردست جی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. مجھے امید ہے, بلکہ یقین ہے کہ آپ تمام لوگ جو اس پوڈ کاسٹ کو اس وقت تک سن رہے ہیں, ان کی زندگی میں یہ تمام مشورے بہت کارآمد ثابت ہوں گے. آپ کے ذہن میں شوگر کو لے کے اگر کوئی سوال ہے تو آپ پلیز ضرور اس پوڈ کاسٹ کے کومنٹ سیکشن میں ہمیں وہ سوال بھیج دیں. ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ وقت لے کے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی.